اکثر ایک سوال پوچھتا ہے انسان ہر کوئی اپنے آپ سے کہ ہم ایسا کیا کریں جو امیر ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے دنیا جوڑے سے بنائی ہے، ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، غم ہے تو خوشی بھی ہے، دھوپ ہے تو چھاؤ بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک خوشی کی زندگی گزاریں تو آپ کو غم بھی اٹھانے ہوں گے، کیونکہ آپ صرف خوشیاں خوشیاں بٹولیں ایسا ممکن نہیں۔ جیسے سکے کے دو پہلو ایک ساتھ چپکے ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی ہر جوڑا ایک دوسرے سے چپکا ہوا ہے۔ نہ تو خالی دن ہی تا عمر رہ سکتا ہے اور نہ ہی رات تا عمر رہ سکتی ہے۔ ہر رات کے ساتھ سبیرا آتا ہے، ہر دن کے بعد رات آتی ہے۔ اگر انسان کو زندگی میں چاہیے کہ وہ خوش رہے تو اسے غم میں بھی خوش رہنا ہوگا، تبھی ممکن ہے کہ وہ خوش رہ سکے۔ لیکن جب انسان پہ غم آتے ہیں، دکھ آتے ہیں، تو پھر وہ خوش تو نہیں بلکہ اداس ہو جاتا ہے، اور وہ اداسی اس طریقے سے چھا جاتی ہے کہ اس کے ہونٹوں سے خوشی چھین لیتی ہے۔ مزید یہ کہ پریشان دل بن جاتا ہے اور لوگوں سے دل برائی کرنے لگتا ہے۔ کوئی اس سے ذرا سا ہنس کے بات کر لے تو وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کا دل غمگین ہے۔ اب انسان خوشی چاہتا ہے تو اسے اس غمگین دل کے ساتھ بھی مسکرانا ہوگا، اسے ہنسنا ہوگا، لیکن یہ جب تک ممکن نہیں جب تک اس حقیقت کو نہ جان لے کہ اگر مجھے خوش ہونا ہے تو مجھے غم میں بھی خوش ہونا ہوگا۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی آرام کی زندگی گزاروں، میں آرام سے اپنا وقت گزاروں، تو وہ دن کے 24 گھنٹے اگر آرام کرنے لگا تو کتنے دن تک کرے گا؟ 1 دن، 2 دن، 4 دن، 10 دن۔ اس کے بعد نوبت یہ آ جائے گی کہ اس کے ساتھ والے لوگ سب اس سے عاجز آ جائیں گے۔ کب تک کوئی کسی کو کھلائے گا آرام سے؟ ایک نہ ایک دن تو محنت کرنی ہوگی۔ اگر محنت نہیں کرے گا تو وہ بھوکا مر جائے گا۔ تا عمر تو آرام بھی نہیں کر سکتا۔ آرام کے بھی 2 پہلو ہیں، ایک آرام اور ایک محنت۔ جتنی زیادہ محنت کرے گا اتنا زیادہ وہ آرام کر سکتا ہے، اور جتنا زیادہ وہ آرام کرے گا اتنی اس کو محنت بھی کرنی ہوگی۔ کوئی بھی انسان نہ محنت سے زیادہ آرام کر سکتا ہے اور نہ آرام سے زیادہ محنت کر سکتا ہے۔ یہ اصول ہے زندگی کا۔ ہر انسان سوچتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، ہر انسان سوچتا ہے کہ لوگ اسے پیار کریں، لیکن میرے عزیزوں، ہر چیز کا جوڑا ہے، عزت کا بھی جوڑا ہے، پیار کا بھی جوڑا ہے۔ جب آپ عزت چاہتے ہیں تو آپ کو بے عزتی بھی برداشت کرنی ہوگی۔ عزت اپنے ساتھ بے عزتی بھی لاتی ہے، اور پیار اپنے ساتھ نفرت بھی لاتا ہے۔ جب آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو آپ کو بے عزت ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی انسان آپ کی عزت تب تک نہیں کر سکتا جب تک آپ اس کی عزت نہ کریں، اور جب آپ دوسرے کی عزت کرتے ہیں تو آپ کو جھکنا پڑتا ہے، آپ کو چھوٹا ہونا پڑتا ہے۔ جھکنا اور چھوٹا ہونا تو آپ کی نظر میں جلالت ہے، بے عزتی ہے، تو یہ تو کرنا ہوگا، کیونکہ آپ عزت کے طلبگار ہیں۔ آپ نے ہی چاہا تھا کہ عزت دیں لوگ، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ تکبر میں اپنے سر کو اٹھائے رکھیں، میں کرتے رہیں، پھر بھی لوگ آپ کی عزت کریں۔ یہ ممکن نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ تکبر کسی بھی انسان کو پسند نہیں، اور جو انسان تکبر میں آتا ہے تو لوگ اسے ایک رتی برابر بھی عزت نہیں دیتے، اسے اپنی پیر کی جوتی کے برابر بھی عزت نہیں دیتے۔ پیر کی جوتی کو تو انسان اپنے پیروں میں پہنتا ہے، صاف بھی کرتا ہے، دھو بھی لیتا ہے، لیکن اس انسان کے تو آس پاس بھی بھٹکنا انسان پسند نہیں کرتا، بلکہ جب وہ انسان اس کے قریب آتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے دور چلا جائے۔ تکبر کسی انسان کو پسند نہیں۔ تو اگر آپ عزت چاہتے ہیں تو آپ کو عزت دینی ہوگی، یہ عزت ہی آپ کو اٹھانی ہوگی، آپ کو جھکنا ہوگا، تبھی لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ اگر آپ کو پیار چاہیے تو آپ کو لوگوں کے کام آنا ہوگا، لوگوں کی نوکری کرنی ہوگی، لوگوں کے کہنا ماننا ہوگا۔ لوگ اگر آپ سے نفرت بھی کریں تب بھی آپ کو مسکرانا ہوگا، تب بھی آپ کو ان سے پیار کرنا ہوگا، تو آپ کو ان کی نفرت بھی اٹھانی ہوگی، تبھی لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں سے محبت کی چاہت رکھتے ہیں اور لوگ آپ کو فری میں ہی محبت دے دیں گے؟ یہ بالکل اتنی ہی مشکل چیز ہے کہ جیسے شو روم گئے کار خریدنے، اگر آپ اس کار کی قیمت ادا نہیں کرتے تو وہ آپ کو کار دے گا نہیں،
اور اگر آپ اسے بنا قیمت دیے حاصل کرنے کی غرض سے اس شو روم میں پہنچے ہیں تو وہ آپ کو دھکے مار کے نکالے گا وہاں سے۔ قیمت تو آپ کو ادا کرنی ہوگی، جو چیز آپ نے چاہی ہے اس کی تو قیمت آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ جب تک آپ اس کی قیمت ادا نہیں کریں گے آپ کو وہ مل نہیں سکتی۔ انسان کا آج المیہ یہی ہے کہ انسان چاہتا تو بہت کچھ ہے اور قربانی بھی دینا نہیں چاہتا ایک رتی برابر بھی۔ میرے دوستوں، بنا قربانی دیے کچھ نہیں مل سکتا۔ ذرا سوچو، آپ کسی کو بھی پیسے کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ ان پیسوں کے بدلے آپ کو آرام پہنچاتا ہے، آپ کو فیسلٹی دیتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ تو دیتا ہے نا آپ کو، تبھی تو آپ اس کے بدلے اس کو پیسے دیتے ہیں۔ ایک غریب کو بھی، ایک بھکاری کو بھی انسان اس سے کچھ ملے گا اس امید میں ہی پیسے دیتا ہے۔ جب ایک غریب انسان کو، ایک بھکاری کو کوئی انسان روپے، 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے بھیک میں دیتا ہے تو اس کے بدلے وہ تمنا کرتا ہے کہ یہ دعا دے گا، اور جب وہ کسی اس کو پیسے دیتا ہے تو اس کے بدلے کے دل میں سکون بھی آتا ہے، سکون ملتا ہے اسے اس پیسوں کے بدلے، اس لیے بھی اسے وہ پیسے دیتا ہے۔ بھکاری کو پیسے دینے کے بعد اسے اس کے دل میں سکون نہ ملے نا، تو وہ اسے پیسے نہیں دے، یا اسے اس بھکاری کی طرف سے دعا کی توقع نہ ہو، دعا کی امید نہ ہو، تو وہ اسے پیسے نہیں دے سکتا۔ ہم جب کسی کی مدد کرتے ہیں نا، بنا مطلب کے نہیں کرتے، بھکاری کی مدد بھی، تو ذرا سوچو، آپ تو چاہ رہے ہیں لوگ آپ کو عزت دے، پیسہ دے۔ اگر آپ نے کوئی گول بنایا ہے کہ مجھے بہت سارا پیسہ کمانا ہے، تو پھر اس کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیے۔ بنا قربانی کے پیسہ نہیں ملنے والا۔ پیسہ مطلب کیا؟ جب انسان پیسہ چاہتا ہے کہ مجھے پیسہ مل جائے، در حقیقت پیسے کی آڑ میں وہ آرام ہی چاہتا ہے، کیونکہ پیسے سے وہ کیا خریدے گا؟ اپنے آرام کی چیزیں خریدے گا نا۔ خوشی تو نہیں خرید سکتا، عزت تو نہیں خرید سکتا، لیکن ہاں آرام کی چیزیں خریدے گا۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ آرام کی چاہت رکھتا ہے، اور جب وہ آرام کی چاہت رکھتا ہے کوئی انسان، تو اسے محنت تو کرنی ہوگی، کیونکہ جب تک وہ محنت نہیں کرے گا اسے آرام ملے گا نہیں۔ اور اس نے جتنے بڑے آرام کی تمنا کری ہے کہ مجھے اتنا کروڑ روپے بنانا ہے، اتنا کروڑ پتی بننا ہے، تو پھر اسے اتنے کروڑ روپے کی محنت بھی کرنی ہوگی، اسے اپنے جسم کو محنت کی بھٹی میں جھونکنا ہوگا، اس سے پہلے وہ ان پیسوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ امید ہے دوستوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں، اور مزید ایسی ہی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو فالو اور سبسکرائب کر لیں۔